حضرت بہلول دانا آپ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے اور یوں جیسے بچے کھیلتے ہیں ریت کے ساتھ آپ اپنا مکان بنا رہے تھے، گرا رہے تھے، بنا رہے تھے، گرا رہے تھے۔ وقت کا بادشاہ ہارون الرشید گزرا اور کہنے لگا کہ اے بہلول یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہ میں یہ جنت کے محل تیار کر رہا ہوں۔ تو ہارون الرشید جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے دانا سمجھ کے گزر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ گزری، حضرت بہلول دانا وہی عمل کر رہے ہیں۔ تو زبیدہ کہنے لگی کہ اے بہلول یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہ میں جنت کے محل تیار کر رہا ہوں۔ تو زبیدہ کہنے لگی کہ بیچو گے؟ کہاں ہاں بیچوں گا۔ کتنے کا بیچو گے؟ تو حضرت بہلول دانا آپ کہنے لگے کہ 10 دینار کا بیچوں گا۔ تو زبیدہ نے 10 دینار تھمائے، حضرت بہلول دانا نے پکڑ کے دریا میں گرا دیے، کہا یہ فلاں محل یہ تیرا ہے۔ اب ہارون الرشید جو وقت کا بادشاہ تھا وہ رات سویا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جنت میں ایک میری بیوی کا محل ہے کہ جس کے دروازے پہ میری بیوی زبیدہ کا نام لکھا ہے۔ تو میں گیا تو مجھے فرشتوں نے پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ تو کدھر جا رہا ہے؟ تو میں نے کہا وہ میری بیوی کا محل ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ وہ دنیا میں تیری بیوی تھی، یہاں پر تیری کوئی بیوی نہیں ہے۔ حضرت وقت کا بادشاہ ہارون الرشید وہ کہنے لگے کہ میں اسی وقت بیدار ہوا، اٹھا اور اپنی بیوی کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ زبیدہ تو نے کون سا نیک عمل کیا ہے، یہ تو نے کون سا اچھا کام کیا ہے کہ میں نے آج خواب میں جنت میں تیرا محل دیکھا ہے، دروازے پہ تیرا بڑا سا نام لکھا ہوا تھا۔ تو زبیدہ کہنے لگے کہ میں نے تو کوئی ایک نیک عمل نہیں کیا، ہاں مگر دن کو جب میں گزر رہی تھی دریا دجلہ کے کنارے سے تو بہلول دانا وہاں پہ بیٹھے تھے اور وہ ریت کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اے بہلول تم کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہ میں جنت کے محل تیار کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا۔ 10 دینار کا بیچو گے؟ میں نے تھما، اس نے دریا میں پھینک دیے اور وہ کہنے لگا کہ یہ محل تمہارا ہے، کیا پتا اللہ تعالیٰ کو وہ میرا عمل پسند آ گیا ہو اور یہ مقام عطا فرما دیا ہو۔ تو ہارون الرشید وہ کہنے لگا ہائے میری پھوٹی قسمت کہ تم سے پہلے میں اسے نہ سمجھ کر چلا گیا، میں نے اس کی بات پر غور نہ کیا۔ ہارون الرشید کی اب دل میں یہ بات مچل رہی تھی کہ کل اگر میں جاؤں تو حضرت بہلول دانا یہی عمل دہرا رہے ہوں اور میں ان سے یہ عرض کروں۔ اب جب کل آ گئی، ہارون الرشید اپنے غلاموں کے ساتھ جا رہا ہے، حضرت بہلول دانا اسی جگہ پر اسی مقام پر وہی کام کر رہے ہیں کہ جنت کے محل تیار کر رہے ہیں۔ ہارون الرشید کہنے لگا کہ اے بہلول تم کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہ میں جنت کے محل تیار کر رہا ہوں۔ تو ہارون الرشید کہنے لگا کہ بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا۔ کہا کتنے کا بیچو گے؟ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہ آدھی سلطنت لگے گی۔ تو ہارون الرشید کو جھٹکا لگا، وہ کہنے لگا کہ کل تو 10 دینار کا بیچ رہا تھا اور آج تو کہہ رہا ہے کہ آدھی سلطنت لگے گی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہ کل تو نے یہ معاملہ دیکھا نہیں تھا، آج تو رات یہ دیکھ کر آیا ہے، اگر تو دیکھ کے نہ آتا تو تجھے 10 دینار کا دے دیتا، اب تو یہ معاملہ دیکھ کر آیا ہے اسی لیے آدھی سلطنت مانگ رہا ہوں۔ بس